بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی فور علم کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سکون کی خواہش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ صبر اللہ تعالیٰ پر یقین کی آخری حد ہے۔ اب مجھے کسی کے بدل جانے پر حیرت نہیں ہوتی۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ لوگوں کی محبت سے نکل کر دیکھیں، اللہ کی محبت میں بہت سکون ہے۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا، یہی زندگی ہے اور حقیقت بھی۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ بولنے سے، نمبر 2 بغیر علم بحث کرنے سے، نمبر 3 دوسروں کی عزت نہ کرنے سے، نمبر 4 غلط چیز کو بغیر کسی خوف کے کرنے سے۔ جنہیں آپ کو غلط ہی سمجھنا ہے وہ لوگ آپ کی خاموشی کو بھی غلط ہی مطلب دیں گے۔ خاموشی کی تہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔ جب اندر تک گہری خاموشی چھائی ہو تو باخدا خاموشی کے سوا ہر آواز تکلیف دیتی ہے۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ خاموشی ہی بہتر ہے، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص کر تب جب آپ جاہلوں میں گرے ہوئے ہوں۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے۔ کچھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ ہم بہترین کو روتے رہتے ہیں اور وہ رب بہترین سے نواز دیتا ہے۔ جو مخلص ہو وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں۔ یہاں مطلب پرست لوگ عقل مند کہلاتے ہیں۔ انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہوا، عرض کا مارا ہوا یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اپنے دن کا آغاز 3 چیزوں سے کرو، کامیابی تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رزق کا وعدہ پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ دیتے ہیں۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، جو ہوگا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ وقت سب کا آتا ہے، بس آنے میں وقت لگتا ہے۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہو۔ 3 چیزیں بیوی کو شوہر سے دور کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 بلا وجہ غصہ اور بے روحی، نمبر 2 شوہر کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی کرنا، نمبر 3 شوہر کو بغیر بتائے کوئی کام کرنا۔ وقت جب آپ کے حق میں ہو تو کسی پر ظلم نہ کرو ورنہ وقت کی مار بہت بری ہوتی ہے۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کے پاس مستقبل۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرے اور جہاں حمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہیں۔ مخلص ہونا سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اچھے الفاظ تو دے ہی سکتے ہیں۔ الفاظ لہجے نہیں رکھتے لیکن تاثیر رکھتے ہیں۔
عزت پانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ کیسے ہو جاتے ہیں لوگ کبھی اس کے کبھی اس کے۔ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتے، لوگوں کو جیتے اور لوگوں پر نہ ہنسے، لوگوں کے ساتھ ہنسے۔ بے قدرے لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ لوگ زندہ ہیں، رشتے مر گئے ہیں۔ دوست حالات بدلنے والے رکھو، حالات کے ساتھ بدلنے والے نہیں۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچوں کا ہوتا ہے۔ منافق بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیے کے ساتھ مل کر کھاتا ہے، کتے کے ساتھ مل کر بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ مل کر روتا ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ کو قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ میرا ظرف سمجھو یا میری ذات کا پردہ، میرا ظرف سمجھو یا میری ذات کا پردہ، میں جب دل سے ٹوٹا ہوں اکثر خاموش رہتا ہوں۔ سب خفا ہے میرے لہجے سے، میرے حالات سے کوئی واقف نہیں۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔ اپنی ذات سے آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی رائے کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اپنے حساب سے زندگی گزاریں۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ اپنے قیمتی دل کو عارضی لوگوں سے محفوظ رکھیں، ان رشتہ داروں سے دور رہیں جو آپ کی ماں کو تکلیف دیتے ہیں۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ رب تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب عطا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گا۔ تمام نقصانات قابل تلافی ہیں، ہر دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے، مگر آپ کی زندگی کے وہ ماہ، وہ سال جو دوسروں کو خوش کرنے میں ضائع ہو گئے ہیں، ان کا ازالہ ناممکن ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔